تو اللہ کے بندوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے دیندار بھائیوں، آج کل ایسا ہوتا ہے ذرا سا کوئی انسان کے پاس مال آ جائے، ذرا سا وہ مالدار ہو جائے یا کوئی پوسٹ پہ پہنچ جائے، کوئی پاور ہو اس کے پاس، وہ فوراً اپنی پاور کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ فوراً اپنی دھمکی دیتا ہے، اپنے پاور کی دھمکی دیتا ہے کہ تو جانتا نہیں میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔ یہ بھائی میرے، اسلام سمجھو، دین کو سمجھو، دین کو پہچانو۔ یہ بتایا ہے کہ اپنے بارے میں اونچا سوچنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ اللہ رب الکریم کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان جتنا اپنا آپ کو اونچا سمجھتا ہے نا، اللہ اسے اتنا ہی نیچے کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیچا سمجھو گے، اپنے آپ کو آپ کمتر سمجھو گے، دوسروں سے کمتر سمجھو گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کو اونچائی پہ لا دوں گا، مطلب میری نظر میں وہ بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا ہے۔ بھائی نبیوں کا واقعہ ہے، اللہ کے بندوں، نبیوں کو اللہ نے فرمایا اس بات کہ نبیوں نے اپنا آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ وہ چاہتے تو سوچتے کہ ہاں میں نبی ہوں، لیکن انہوں نے اپنا آپ کو کم سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ آیا، ان کا واقعہ، خیر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ موسیٰ اگر تم ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے، اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ میں اس سے زیادہ ہوں، یہ مجھ سے کم ہے، انسان تو دور کی بات ہے، اگر آج ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو نبوت سے نام کاٹ دیتا، میں نبوت سے محروم کر دیتا۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ایک دن موت آنی ہے، خاک میں مل جانا ہے۔ یہ تکبر، یہ زندگی کب تک رہے گی؟ یہ بتایا کہ بروز محشر جب وہاں بھیڑ جمع ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، تو جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے جو جسم ہے وہ چونٹی کی طرح ہو جائیں گے، چونٹی کی طرح سے، کیڑی کی طرح سے، اور وہ ان کے پیر میں روندے جائیں گے جو وہاں کی بھیڑ ہوگی، جو لوگ ہوں گے۔ اب بتاؤ آپ، مطلب کہ انسان ہم کتنے بڑے ہیں اور چینٹی کتنی چھوٹی ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں جو ہے آپ کو ماشاءاللہ یہ بتا رہا ہوں میں کہ استغفار میں کیا ہے۔ استغفار وہ چیز ہے کہ اللہ کا شکر سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سنیں کہ امام ابو حنیفہ یہ سنتے رہے جو وہ استغفار پڑھتے رہے، آپ کے لیے کھانا لے کے آئے، پانی لے کے آئے، بستر کیا، آپ کا جو بھی تھا آپ کا آرام کے لیے کیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک بات معلوم کری، پتہ ان کو نہیں تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ سے ملنے کی چاہت بہت تھی۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان سے یہ کہا کہ ایک بات بتائیے آپ، یہ جو آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی زبان پہ استغفر اللہ ہے، ورد کر رہے ہو، رٹ رہے ہو، تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کے شکر سے آج تک میری کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو اس استغفار کی برکت سے۔ اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی، جو میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لیکن ایک تمنا میرے دل میں ابھی تک ہے، ایک تمنا میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ کون سی تمنا ہے؟ آپ سوچیں بھائی، وہ تمنا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کون سی تمنا ہے آپ کی جو تمنا پوری نہیں ہوئی؟ آپ کی ہر خواہش پوری ہو گئی اللہ کے رحم و کرم سے، استغفار سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ کا ہی نام لے کے بتایا کہ مجھے امام ابو حنیفہ سے ملاقات کرنی ہے، ان کے تمنا ہے ان کو دیکھنے کی۔ اب آپ بتائیں، دیکھو اللہ نے وہ تمنا بھی پوری کر دی۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی یہ تمنا ہے امام ابو حنیفہ کہ جب آپ نے اپنا تعارف کرایا، جب کہا کہ تو پھر آپ کی تمنا یہ بھی پوری ہو گئی، میں امام ابو حنیفہ ہوں، تو ماشاءاللہ بھائی صدقے جائیں۔ ایک خواہش یہی رہ گئی تھی، انہوں نے کہا میری ایک ہی خواہش رہ گئی کہ میں امام ابو حنیفہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے وہ تمنا ہی پوری کر دی۔ اور دوسری بات، ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے بستر نکال دیا تھا، آپ کو مسجد سے نکالا تھا، راستے سے ہٹایا تھا مسجد کے، آپ اب چاہتے تو میں کہتا کہ بھائی میں امام ابو